آج مارننگ شو میں ہم آپ کو ایسی شخصیت کو خوش آمدید بھی کہہ رہے ہیں اور ملوا بھی رہے ہیں جو اپنے عزم اور حوصلے سے نہ صرف سماج میں خدمت کر رہی ہیں بلکہ ماحول دوست کاروبار کے ذریعے ایک نئی سوچ اور مثبت تبدیلی کی راہ بھی ہموار کر رہی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ خواجہ سرا کمیونٹی اور بہت سی خواتین کو معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ روزگار کے مواقع نہ ہونے کے باعث یہ طبقات زندگی کی بنیادی ضروریات پوری کرنے سے بھی مشکلات اور برداشت کرتے ہیں، اور ایسے میں سامنے آئی ہے ایک شاندار پہلی بازیافت۔ یہ ایک منفرد سوشل انٹرپرینیور ہے جو نہ صرف ان محروم طبقات کو عزت اور وقار کے ساتھ روزگار فراہم کر رہا ہے بلکہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کے کہتے ہیں کہ فضلے کو دوبارہ قابل استعمال بنا کر خوبصورت اور پائیدار مصنوعات تیار کر رہا ہے۔ اس عظیم کام کے پیچھے ہے محترمہ بشرا علی خان، جو کہ ایک ماہر فیشن ڈیزائنر ہونے کے ساتھ ساتھ فائنانس اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور بہت ذہانت بھی رکھتی ہیں۔ انہوں نے اپنی تعلیم اور مہارت کو ایک مقصد کے ساتھ جوڑ کر یہ ثابت کیا ہے کہ کاروبار صرف منافع کے لیے نہیں بلکہ انسانیت اور سماج کی بہتری کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو آج ہم ان سے جانیں گے یہ سفر کیسے شروع ہوا، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور خاص طور پر انہوں نے خواجہ سراؤں کو کیوں چوز کیا اپنے اس کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اور میں ویلکم کرتی ہوں بشرا علی خان کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں بشرا؟ الحمدللہ۔ بشرا، اتنا خوبصورت کام، اتنا نفیس کام، یہ سب خواجہ سراؤں نے کیا ہے؟ جی بالکل، خواجہ سرا اور فیمیلز جو انڈر پریویلیج فیمیلز ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو سوچ تھی، یہ جو پیشن تھا، یہ جو کاوش تھی، یہ کیسے آپ نے اس کو آگے بڑھایا اور کیسے آپ کے مائنڈ میں آئی؟ سچی بات ہے، میں نے کبھی اس کو پلان نہیں کیا تھا کہ بازیاب میں پلان کر کے کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ یہ میرا خیال ہے اللہ میاں نے چوز کیا ہوتا ہے لوگوں کو کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اس کا خیال اس طرح آیا کہ میں بائی پروفیشن بینکر ہوں اور میں انٹرپرینورشپ پہ اور ایونچولی سوشل انٹرپرینور پہ شفٹ ہوئی۔ تو کوئی 4 ایئرس بیک میں 2 چیلنجز کو بہت دیکھتی تھی۔ ایک ٹیکسٹائل، بینگ اے فیشن اسٹوڈنٹ، ٹیکسٹائل کا ویسٹ مجھے بہت نظر آتا تھا اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی جب وہ ٹریش کیا جاتا تھا کہ اس سے اور بھی چیزیں، پلس یہ آپ کی انوائرمنٹ اور آپ کی صحت کے لیے بھی نہیں اچھا، ان کو ڈیکمپوز ہونے میں کافی ٹائم لگتا ہے۔ اور سیکنڈلی جو کہ جس نے مجھے زیادہ موٹیویٹ کیا ٹورڈز دس واز دی انڈر پریویلیج کمیونٹی خواجہ سرا۔ میں اپنی یونیورسٹی سے جب گھر جاتی تھی تو راستے میں مجھے یہ روڈ سائڈ پہ نظر آتے تھے اور میں کئی دفعہ انہیں پیسے دیتی تھی اور وہ جو ہے نیکسٹ ڈے پھر وہیں پر ہوتے تھے۔ تو ایک دن میں نے ہمت کی اور میں نے روکی ان کے پاس اور میں نے کہا آپ کوئی رسپیکٹیبل جاب کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ لوگ ہنس پڑے اور کہتے آپ کو لگتا ہے لوگ ہمیں کوئی رسپیکٹیبل جاب دیں گے؟ اسی طرح فاؤنٹین ہاؤس میں اپنے ریسرچ کے لیے گئی یونیورسٹی کے اپنے MBA کے، اور جب ریسرچ کمپلیٹ ہو گئی تو اینڈ میں نے ایک خواجہ سر کو کہا کہ ہم پکچر لے سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا لوگ آتے ہیں پکچرز بناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن واپس کوئی نہیں آتا۔ اس دن میرے دل میں خیال ہے کہ اللہ میاں نے اگر کبھی مجھے موقع دیا تو میں فاؤنٹین ہاؤس سے شروع کروں گی اور اس کمیونٹی کے لیے ضرور کام کریں گی۔ تو یہ کمیونٹی جو تھی یہ واقعی، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ واقعی یہ کچھ نہیں کرنا چاہتی، یا ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ یہ سیلف کریٹڈ لوگ ہیں، بہت سے ایسے نوشنز ہیں معاشرے میں جو کہ دیے جاتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں، آپ نے کیا فیل کیا، کیا ایموشنز ہیں اس کمیونٹی کے اور کیسا کام کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ ان کے اندر ہم سے زیادہ صلاحیت ہے، اور یہ لوگ، یہ سچ بات ہے کہ ان کو ہم نے ہی موقع نہیں دیا، ورنہ اگر ان کو موقع ملے تو یہ آپ کے سامنے دیکھ رہی ہیں کتنے خوبصورت ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جب میرے پاس آئے تھے ان کو سوئی دھاگا بھی نہیں استعمال کرنا تھا، ودن 12 days کی ٹریننگ میں انہوں نے یہ سب خوبصورت چیزیں بنانا سیکھ لی۔ اچھا، تو اس وقت کتنے لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ خواجہ سرا کمیونٹی کے کتنے لوگ ہیں اور کیسے آپ ان کو ڈیل کرتی ہیں؟ کیسے، کیا ڈیلی ویجز پہ ہیں یا پر ویک پہ کام کر رہے ہیں؟ اور اب تو ان کو اب بالکل روڈ کے سائڈ پہ کھڑے ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ میرے پاس 50+ میں اس وقت ٹرین کر چکی ہوں، جو کہ آگے موو آن بھی کر چکے ہیں کسی اچھے برانڈس میں، اور جو میرے پاس اس وقت 20 ہیں، اور ان میں سے فیمیلز بھی ہیں اور جو کہ امپلائڈ ہیں۔ میں ان کو ٹریننگ دیتی ہوں اور پھر امپلائمنٹ بھی دیتی ہوں۔ اچھا، مجھے بتائیے گا بشرا، یہ ویسٹ مٹیریل کے اوپر اگر بات کی جائے، آپ نے یہ سب چیزیں جو ہیں، اگر میں دکھا سکتی ہوں میرا کیمرہ، ویسٹ مٹیریل سے بنائی ہیں۔ ایسا مٹیریل جو کہ ہم قطرے ہوتی ہیں وہ پھینک دیتے ہیں، یا وہ کسی گٹر کے اندر ہوتی ہیں یا کسی کو نالے کو بلاک کری ہوتی ہیں، تو آپ یہ کہاں سے اکٹھا کرتی ہیں اور پھر کیسے اس کو کریٹ کرتی ہیں؟
ہمارا بزنس ماڈل کچھ اس طرح ہے کہ ہم ٹیکسٹائل ویسٹ کو ہم ڈفرینٹ انڈسٹریل یونٹس جو کہ ہمیں ڈفرینٹ برانڈس دیتے ہیں, جاسمین, لائم لائٹ, بیونڈ ایز, ٹھیک ہے, اور وہ وہاں سے کلیکٹ کرتے ہیں. یہ ہمارے یونٹ میں آتا ہے, پروڈکشن یونٹ میں. وہاں ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیونکہ چھوٹے بڑے پیسز ہوتے ہیں, وہاں پر ہم اپنی ٹیم کے ساتھ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, جس میں خواجہ سرا بھی ہوتے ہیں اور وہ اپنا ان پٹ بھی دیتے ہیں کہ آپ اس طرح کر لیں. ان سے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سا جو پیس ہے وہ کس پروڈکٹ میں سیٹ ہوگا, اور پھر وہاں سے ہم اس کو لے کر جاتے ہیں آف لائن اور آن لائن ہم ایگزیبیشنس کرتے ہیں, پلیسمنٹ ہیں ڈفرینٹ ہمارے مالز میں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو آن لائن ہمارا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے, ہماری ویب سائٹ ہے, اور TCS میں بھی ہمارے پروڈکٹس ہوتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ ایسے یہ آپ نے جب انویسٹمنٹ شروع کی تھی, بیکاز اٹس اے ویژن ایکچولی, اور ویژن کے ساتھ ساتھ بینگ این انٹرپرینیور, آپ نے خواجہ سرا کمیونٹی کو انٹرپرینیور بھی بنایا ہے اور ویژن بھی دیا ہے. تو یہ کتنے پیسوں سے آپ نے انویسٹمنٹ شروع کی تھی, اور اب گین کتنا ہو رہا ہے, اور اس سے آپ کی جتنی بھی امپلائمنٹ ہے ان کے پیسے پورے ہو جاتے ہیں؟ ہاں جی, یہ میں نے اسٹارٹ کیا تھا صرف ایک آئیڈیا سے. اس وقت میرے پاس کوئی فنڈنگ نہیں تھی, اور میں نے اپنا آئیڈیا ایک ڈائس فیلوشپ پروگرام ہے برٹش کاؤنسل کا, وہاں پر پچ کیا تھا. وہاں سے مجھے فنڈنگ ریسیو ہوئی تھی, انیشیل فنڈنگ. وہاں سے میں نے ان کو ٹریننگ کرائی, مشینس وغیرہ سب کچھ کیا, اور یہ سفر آہستہ آہستہ اب ہم اس پوزیشن پہ پہنچے ہیں کہ ان کی جو بھی بازیافت میں جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے وہ بریک ایون اور اس سے اوپر ہم پروفٹس پہ چلے گئے ہیں. کیونکہ یہ سوشل انٹرپرائز ہے تو اس میں پروفٹ سے زیادہ ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو ٹرین کر سکیں اور ان کو ایک لائیولیہڈ دے سکیں, ایک رسپیکٹیبل جاب دے سکیں, تاکہ وہ اپنا گھر جو ہے چلا سکیں. اچھا بشرا, چیلنجز تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں, تو obviously بات ہے کریٹنگ اے برانڈ از ناٹ این ایزی ٹاسک, آئی نو. تو کون سے بڑے بڑے چیلنجز آپ نے فیس کیے؟ obviously آپ ایک کمیونٹی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں, اس کمیونٹی کو سمجھنا, اس کے obviously جب آپ سمجھتے ہو تو آٹومیٹکلی آپ آؤٹ پٹ دے پاتے ہو. واٹ ور دا بیسک چیلنجز میرا خیال ہے ختم نہیں ہوتے, یہ چلتے رہتے ہیں. تو فرسٹ چیلنج تھا وہ اس کمیونٹی کو اپنے اوپر ٹرسٹ لے کر. دے ڈونٹ ٹرسٹ یو, ان کو آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا. ان کو میں نے سارا انٹرویو کیا, اور پھر میں نے جب ان کو ٹریننگ کے لیے بلایا تو فرسٹ ڈے جب میں ٹریننگ پہ بیٹھی تھی اور میرے ساتھ میری مینیجر بیٹھی تھی اور ہم بیٹھے ہوئے تھے, اور کوئی بھی نو ون شوڈ اپ, وہ لوگ آئے ہی نہیں. ان کو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ ہمیں ٹریننگ بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ٹریننگ سکھانے کے پیسے بھی دیں گے. دین آئی کالڈ دیم, اور ان سے بات ہوئی دوبارہ, ان کو میں نے کنونس کیا, پھر وہ آئے. پھر آپ کا چیلنج ہوتا ہے لوگ آپ پہ ٹرسٹ کریں, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں سوشل انٹرپرائز ایک چیریٹی ہے. اٹس ناٹ اے چیریٹی, یہ ایک پروفٹ میکنگ بزنس ہے جس میں آپ سوشل اور انوائرمنٹل امپیکٹ دونوں. تو ان لوگوں کا ٹرسٹ اپنے اوپر بلڈ کرنا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے, یہ کمیونٹی کام کر سکتی ہے. اس کے علاوہ لیگل جو چیلنجز ہیں, کیونکہ پاکستان میں جو ہے سوشل انٹرپرائز رجسٹر نہیں ہوتی, پوری دنیا میں سوشل انٹرپرائز رجسٹر ہوتی ہے. یہاں پہ یا تو NGO یا اسے ایز اے پروفٹ میکنگ بزنس آپ رجسٹر کرتے ہیں, بیچ میں سوشل انٹرپرائز کہیں پر رجسٹر نہیں ہوتی. تو یہ سارے چیلنجز تھے جن کو ہم نے کراس کیا اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ آگے.